میں تمام سننے والوں کی سلامتی، ان کے خاندانوں کے لیے سلامتی، آل اولاد کے لیے سلامتی کی دعا کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ خداوند کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ رہے۔ میں آپ سب کو گلوبل ڈسائپلشپ اسکول میں خوش آمدید کہتی ہوں، جہاں آپ جانتے ہیں کہ ہم افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں اور روز بروز سیکھ کر خدا کے کلام کو ہم برکت پا رہے ہیں، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے جس خوبصورتی سے پالوس رسول نے الہی بھیتوں کو اس خط کے ذریعے ہم پر آشکار کیا، ہمیں سکھایا، ہمیں بیان کیا ہے۔ میں خداوند کی اس کے لیے شکر گزار ہوں، جس سے ہم سنتے ہیں اور روز بروز برکت پاتے ہیں۔ اس میں وہ ہمیں سکھاتے ہیں، اس بھید کو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، اور ہمیں مسیح میں ہوتے ہوئے کس طور سے برکت ملتی ہے۔ پالوس رسول سکھاتے ہیں کہ ہر طرح کی روحانی برکت صرف اور صرف ایک ہی شخص سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ پچھلی بائبل اسٹڈی کی کلاس میں ہم نے سیکھا کہ ہمارے پاس مسیح میں ہوتے ہوئے الہی میراث موجود ہے، ہم الہی میراث کے وارث ہیں۔ یقیناً آپ سب کو پچھلی کلاس یاد ہوگی۔ مسیح یسوع اپنی زمینی خدمت کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے کہ زمین پر اپنا مال جمع نہ کرو، زمین پر خزانہ جمع نہ کرو، لیکن انہوں نے سکھایا کہ اپنا خزانہ کہاں جمع کرو؟ آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور نقب لگاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان پر ہمارے لیے الہی میراث موجود ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا؟ زمین پر رہتے ہوئے ہمارا خزانہ چوری ہو سکتا ہے، گم ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، چھن سکتا ہے، لیکن میں آج آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ آسمانی خزانہ بہت محفوظ ہے۔ الہی میراث جو ہمیں خداوند یسوع مسیح میں حاصل ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کوئی اسے چھین نہیں سکتا، کوئی اسے تباہ نہیں کر سکتا۔ ہلیلویا! آج میں اور آپ اس خوشخبری کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں صرف اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں اصطلاحات دیں اور ہمیں جنت میں لے جائیں، بلکہ وہ اس لیے بھی آئے کہ وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ الہی میراث ہمارے نام ہو جائے۔ وہ اس میراث کو ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمیں اس کا مالک بنانا چاہتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے معاف کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ اس دنیا پر آئے، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم الہی میراث کے وارث ہیں۔ میری درخواست ہے کہ میرے ساتھ نکالیں افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط پہلے باب کی 17ویں سے 15ویں آیت نکالیں اور میرے ساتھ پڑھیں اور غور سے سنیں۔ 15ویں آیت میں درج ہے، اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع مسیح پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ ان آیات میں پالوس رسول افسس کے لوگوں کے کردار کو بیان کرتے ہیں۔ سنیں اور لکھتے ہیں کہ میں نے تمہارے اس ایمان کے بارے میں سنا جو خداوند یسوع مسیح پر ہے، یعنی وہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتی تھی۔ یہ وہ ایمان ہے جس پر قائم رہ کر خدا کے نام کے لیے لوگ اذیتوں کو برداشت کرتے تھے، انہیں حقیر جانا جاتا تھا۔ پالوس رسول لکھتے ہیں کہ میں نے اس مضبوط ایمان کے بارے میں جو تم خداوند یسوع مسیح پر رکھتے ہو سنا ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ افسیوں کے کلیسیا میں مضبوط ایماندار موجود تھے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ غلط تعلیم
غیر مسیحی تعلیم کی وجہ سے اپنے ایمان سے منحرف ہو رہے تھے، اور وہ غیر قوم کی غلط تعلیمات کا شکار ہو رہے تھے، کیونکہ وہاں بہت سے گمراہ کرنے والے استاد تھے جو غلط تعلیم دے رہے تھے، جو مسیحیت سے فرق تھے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ غلط تعلیم دینے والے استاد شاید وہ بائبل کو پڑھتے نہ ہوں، لیکن وہ آپ کی زندگیوں کو ضرور پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی ایک چلتی پھرتی مثال ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کو پڑھتے اور اپنے دل میں رکھ کر گناہ نہیں کرتے تو تب بھی ہماری پہچان ہوتی ہے، اور اگر ہم اس سے گمراہ ہوتے ہیں تب بھی ہماری پہچان ہوتی ہے۔ کلام مقدس کے مطابق بنیں تاکہ لوگ آپ کو کبھی گمراہ نہیں کر سکیں غلط تعلیم سے۔ اپنی زندگی کو پڑھیں اور جانیں اور کلام کے مطابق ڈھالیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس دور میں جب پالوس رسول ان خطوط کو لکھ رہے تھے، ان سب حالات میں تھے، قید میں تھے، وہاں لوگوں کے پاس اور استادوں کے پاس بائبل کی یہ جلد جو ہمارے پاس موجود ہے موجود نہیں تھی۔ ان کے پاس کیا موجود تھا؟ صرف اور صرف وہ واقعات جو پیش آتے تھے، اور وہ لوگوں کے قصے جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے وقف کی تھیں اور کلام کے لیے وقف کی تھیں۔ وہ لوگ صرف ان لوگوں کے واقعات سے، حالات سے خداوند یسوع مسیح کے نام پر دکھ اٹھانے، اذیتوں کو برداشت کرنے، لوگوں سے محبت رکھنے اور خدا کا کلام اور مسیح کی گواہی دینے میں اپنی زندگی صرف کرتے تھے۔ ان سارے حالات کو وہ غور و خوض کرتے تھے اور اپنی زندگی میں رکھتے تھے۔ ان کے پاس ہمارے طرح کی بائبل جلد میں نہیں تھی۔ ہمارے لیے زندگیوں میں یہ بہت آسانی ہے، ہم کلام کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں، مشق کر سکتے ہیں، عملی طور پر اس پر کام کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس یہ سہولت موجود نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی پالوس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ مسیح پر ایمان رکھتے تھے، اور پالوس رسول ان کا ایمان دیکھ کر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارا عام رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک سرمن سنتے ہیں، دوسرا سنتے ہیں، کانفرنسز میں جاتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف سننا ہمیں تبدیل کر سکتا ہے؟ ہم وہی شخص رہتے ہیں جو پہلے تھے، لیکن یہ خاص طور پر جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک ایماندار مسیحی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا ایمان صرف آپ تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ایک ایماندار مسیحی کا ایمان اس تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا ایمان جو خداوند یسوع مسیح پر ہے وہ دوسروں کو نظر آنا چاہیے۔ جب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ لوگ نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہیں تو آپ کا دل خاموش نہیں رہنا چاہیے، آپ کا روح سکون میں نہیں آنا چاہیے۔ اس صورتحال میں آپ کو سامنے آنا ہے، اپنے ایمان کو ظاہر کرنا ہے۔ ہاں، میں خدا کی بادشاہی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور چاہتی ہوں، میں مسیح کی محبت میں کچھ کرنا چاہتا اور چاہتی ہوں۔ آج میرا سوال یہ ہے، کیا آپ کا ایمان اس طور سے کام کر رہا ہے؟ کیا آپ ان حالات کو دیکھ کر روح آپ میں سے ایسے سوال پیدا کرتا ہے؟ ہم سب اس آیت سے واقف ہیں کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر آج آپ کا کہنا ہے کہ آپ ایک ایماندار شخص ہیں، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے ایمان پر ایک دفعہ پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی اور مسیح کی محبت میں رہتے ہوئے انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، شاید روز بروز کلام پڑھنے سے ہماری ذاتی ترقی، روحانی ترقی ضرور ہو رہی ہے اور ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ایمان عملی طور پر بھی ہونا چاہیے، اعمال کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ یہ مردہ ہے۔ اس حقیقت کو بھی ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، اسے سیکھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ ہم اپنے اچھے کاموں کے باعث راست بازی کو اور نجات کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بید
اور سچائی ہے خدا کے کلام کی۔ یاد رکھیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال، ہمارے کام جو ہم مسیح کی محبت میں کرتے ہیں، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ مسیح کی محبت ہم میں موجود ہے اور ہم نے مسیح میں نئی پیدائش لی ہے۔ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں لیکن اس محبت میں خدا کی خدمت نہیں کرتے، گواہی نہیں دیتے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے، تو ایسا ایمان بھی غور طلب ہے۔ ہم میں سے بہت سے مسیحی بہت سی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جہاں کچھ کرنے کی باری آتی ہے، عملی قدم اٹھانے کی باری آتی ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، یاد رکھیے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج سوچیں کب آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ایمان کا عملی مظاہرہ کیا؟ عملی طور پر خدا کی محبت میں کیسے حصہ ڈالا؟ انسانیت کی فلاح اور بھلائی کے لیے کیا خدمت کی؟ کیا آپ نے گناہگار بہن اور بھائی کی پرواہ کی؟ اسے کلام کی سچائیوں سے آگاہ کیا؟ کیا آپ نے ان کے لیے دعائیں کیں اور فکر کی؟ کیا آپ نے صرف عبادات کیں، صرف چرچز کو اٹینڈ کیا، صرف سرمنز کو سنا، صرف آپ کی حاضری اچھی رہی چرچز میں؟ کیا ایسا ہے؟ سوچئے۔ تو آج آپ کو اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسیحی کی حیثیت سے آپ کون ہیں، آپ کا ایمان کیسے کام کر رہا ہے، اور آپ ایمان کو اور اعمال کو ساتھ لے کر کیسے چل سکتے ہیں، کیسے مسیح کی محبت کا اظہار آپ کے کاموں سے ہو سکتا ہے۔ ہمیں صرف سننا نہیں ہے، واقعی اس کو میڈیٹیٹ کرنا ہے، اس پر غور و خوض کرنا ہے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے کہ کلام مجھے ٹرانسفارم کرے، مجھے تبدیل کرے، تبدیلی لائے۔ مسیح خداوند میں میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کلام کے برکت پا رہے ہیں۔ پہلا لفظ ان آیات میں جو پالوس رسول کے نزدیک قابل غور ہے وہ ہے ایمان، اور دوسرا لفظ محبت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پالوس رسول پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب میں محبت کا پورا بیان لکھتے ہیں کہ ایک مسیحی کی محبت کس طور سے ہونی چاہیے، کس طور سے اس کو محبت رکھنی ہے، اور لکھتے ہیں کہ ایمان، محبت اور امید تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ اگر آج آپ کی خدمت 10,000 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے لیکن آپ محبت نہیں رکھتے تو آسمان پر خدمت کا صلہ موجود نہیں ہے۔ یقیناً یہ کلام سخت ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ محبت سے خالی کی ہوئی خدمت خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، شاید زمین پر لوگ آپ کی خدمت کو سراہیں، آپ کی تعریف کریں، آپ کی خدمت کی تعریف کریں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آسمان پر خدا کے ریکارڈ میں آپ کی یہ خدمت درج نہیں ہے جو محبت سے خالی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اور یہ سوال کریں گے کہ اے خدا، میں نے تو 10,000 لوگوں کو کھانا کھلایا، تیرے پاس اس کی رپورٹ موجود کیوں نہیں ہے؟ تب خدا باپ آپ سے کہیں گے کہ میں نہیں جانتا کہ تو نے میرے لیے یہ کام کیا ہے، کیونکہ وہ کام تو نے اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے کیا، میرے نام اور میرے نام کی ستائش کے لیے نہیں کیا، کیونکہ وہ محبت کے بغیر تھا۔ ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے پیارے بہنوں اور بھائیوں کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم بھی اس کے لوگوں سے
اسی الہی محبت کو شیئر کریں، اپنے تک محدود نہیں رکھیں۔ میں آج آپ کو مسیح میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ تب تک ہم خدا کے کلام کو سن کر قبول نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اندر مسیح کی محبت موجود نہیں ہے۔ اور خدا کے کلام کو قبول کرنا، مسیح کی محبت اپنے اندر رکھنا تب ظاہر ہوتی ہے جب ہم اپنے ایمان کا اظہار دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اور اس الہی محبت میں دوسروں کو حصہ دار بناتے ہیں۔ تب مسیح کی محبت ہم میں سے ظاہر ہوتی ہے اور گواہی ہوتی ہے۔ ہمیں مسیح کی محبت دوسروں سے رکھنے کے لیے ان کے رنگ، نسل، قوم کو بھلانا ہوگا۔ ذات اور نام سے محبت نہیں رکھی جاتی، بلکہ مسیح کی محبت ہر خاص و عام کے لیے ہے، چاہے وہ جس بھی چرچ، جس بھی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمیں مسیح کی محبت میں نسلی امتیاز اور تعصب کو ختم کرنا ہے، یاد رکھیں۔ زیادہ عہدے داروں، امیر لوگوں کو، زیادہ مرتبے والوں کو الگ سے اور غریب اور مفلس لوگوں کو الگ سے سلوک نہیں کرنا، بلکہ ہم مسیحیوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر آسمان پر خدا باپ کی نظر میں نسلی امتیاز نہیں ہے تو ضرور اسے زمین پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہالےلویا۔ مسیح کی محبت کو اپنے ایمان اور اعمال دونوں سے ظاہر کیجیے۔ لوگوں کو ان کے مرتبے اور حیثیت کے حساب سے سلوک کرنا بند کر دیں۔ سب انسانوں کو برابر سمجھیں۔ مسیح کی محبت یہی ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ 16ویں آیت میں درج ہے، تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ یہ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں ایسے مسیحی نہیں بننا جو بہت کچھ جانتے ہوں لیکن جانتے ہوئے کچھ کرے نہیں، کیونکہ ہمیں روحانی طور پر جاننے کے لیے روح کے پھلوں کو عمل میں لانا ہوگا۔ پالوس رسول ان آیات میں تسلی کے ساتھ، بہت تسلی اور خوشخبری کے ساتھ ہمیں کلام سکھا رہے ہیں۔ کلیسیوں کے کلیسیا کے لوگوں کا ایمان خداوند یسوع مسیح میں ہے اور وہ روحانی طور پر اتحاد میں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے مسیح کی محبت میں سیکھ لیا ہے کہ کیسے ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اس لیے پالوس رسول لکھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں۔ کاش ہم بھی ایسی کلیسیا بن جائیں کہ ہمارے پیشوا یہ کہیں کہ میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں۔ یہاں ہمارے لیے یہ سیکھنے کا نقطہ ہے۔ ہم اپنے ایمان میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان میں مضبوط بنیں اور ایمان کے ساتھ اعمال کو عملی جامہ پہنائیں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمارے پیشوا بھی ہم پر فخر کریں، ہمارے خادمین بھی ہمارے لیے شکر گزاری کریں، جس طرح پالوس رسول افسس کی کلیسیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ 17ویں آیت میں درج ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ پالوس رسول ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے، محبت موجود ہے، آپ کی بنیاد مضبوط ہے، اب آپ تیار ہوں اگلے پڑاؤ کے لیے، اگلی حکمت عملی کے لیے۔ اسی طرح آج تمام سننے والوں سے میں درخواست کرنا چاہتی ہوں، اگر آج آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ کے اندر الہی محبت موجود ہے، تو تیاری کیجیے اگلے لمحے کے لیے، اگلے پڑاؤ کے لیے، اگلی حکمت عملی کے لیے، جس طرح پالوس رسول ان کو سکھا رہے ہیں کہ آپ خدا کے نزدیک کیسے ہو سکتے ہیں اور اسے کیسے جان سکتے ہیں اور کیسے اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ میرا سوال آج یہ ہے تمام سننے والوں کو کہ آج ہم علم میں بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم محبت میں بڑھنا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی شاید کلام کے علم میں بڑھنا چاہتا ہے، لیکن کلام جو محبت سے بھرا ہے، کیا آپ محبت میں بڑھنا چاہتے ہیں؟
محبت کو بانٹنا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھنا ضروری ہے جیسے خدا کے کلام کا علم رکھنا اور جاننا ضروری ہے، اسی قدر خدا کے لوگوں سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہماری بنیاد مضبوط ہونے کے باوجود، ہم خدا کو جاننے کے باوجود اگلے لیول تک نہیں پہنچتے، کیونکہ خدا کے لوگوں کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا مقصد مسیح کی الہی محبت کو پھیلانا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، اور جس طرح پالوس رسول یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی پہچان، حکمت اور مکاشفہ ملے، اسی طرح میں تمام سننے والے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں کے لیے دعا کرتی ہوں، میں دعا گو ہوں کہ اس کلام کے آپ کو برکت ملے، خدا کی پہچان ملے، خدا کی حکمت ملے، اور اس کے کلام کی حکمت اور پہچان کے ساتھ ساتھ مکاشفہ ملے، خدا کے کلام کا مکاشفہ آپ کو ملے یسوع مسیح کے نام میں۔ ہاللیلویہ۔ یہاں لفظ خدا کی پہچان اور حکمت استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ قابلیت ہے جس سے ہم خدا کی آواز کو سن اور پہچان سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، زمینی حکمت صرف ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے، لیکن خدا کی پہچان اور حکمت ہمیں خدا کی آواز کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگلا لفظ جو پالوس رسول اس آیت میں لکھتے ہیں وہ مکاشفہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دھیان سے خدا کا کلام سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، یہاں تک کہ اسے زبانی یاد کر لیتے ہیں، لیکن اسے سمجھنے والے حصے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے چرچز میں ایسا ہو رہا ہے۔ ایک چرچ میں مجھے یہ تجربہ ہوا کہ وہاں بائبل کے سوالات اور جوابات کا ایک بڑا مقابلہ ہو رہا تھا۔ لوگوں نے بائبل کے ایک بڑے حصے کو زبانی یاد کیا، اور اس میں مقابلے میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا، لیکن افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بائبل کے اس حصے کو ضرور انہوں نے یاد کر لیا، لیکن اس کا مفہوم، اس کا مطلب، خدا کی آواز کو نہیں پہچانا۔ خدا کے کلام پر عمل کرنے کی روح سے وہ خالی تھے۔ ان کی زندگیوں میں کلام کیا سکھا رہا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس سے وہ ناواقف تھے۔ یاد رکھیں، سیکھنے اور عمل کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنے کی روح سے سننا ہے اور عمل کرنے کی روح سے اس پر غور و خوض کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ایک دفعہ پھر دوبارہ کہتی ہوں، یاد رکھیں، سیکھنے اور عمل کرنے کی بات یہ ہے، ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنے کی روح سے سننا ہے اور عمل کرنے کی روح سے اس پر غور و خوض کرنا ہے۔ جب ہم خدا کی پہچان اور حکمت میں بڑھیں گے تو خدا خود اپنے مکاشفات کو روح القدس کی مدد سے ہم پر ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آج خود اپنے لیے دعا کریں۔ میں آپ تمام سننے والوں سے درخواست کرتی ہوں کہ خود اپنے الفاظ میں اپنے لیے دعا کریں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا اپنے مانگنے والوں کو اپنے وعدہ کے مطابق عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مانگ تو میں تجھے قوموں کی میراث دوں گا۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ اب ہمیں یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کمزوری کا شکار تھے کہ ہم خدا کی حکمت کو اپنے لیے نہیں مانگتے۔ خدا آپ کو عنایت کرے گا، ضرور مانگیں۔ یہ شرط ہے کہ آپ ضرور مانگیں تو آپ کو ملے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ 20 سال کے ہیں یا 30 سال کے ہیں تو آپ اپنے لیے حکمت نہیں مانگ سکتے۔ حکمت کو مانگیے، ہر حال میں خداوند مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے مکاشفہ کی روح کیا ہے۔ خاص لفظ مکاشفہ کی روح کیا ہے یا مکاشفہ کیا ہے؟ لفظ مکاشفہ کا مطلب ہے کسی بھی چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہونا، عیاں ہونا۔
اور خدا کا بھید اور مکاشفہ ہمیں تب ہی ملے گا جب ہم اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں گے، جب ہم خدا کی پہچان کریں گے، اس کی آواز کو پہچانیں گے۔ اگر آج آپ کسی اپنے کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسیح کی طرف مائل ہو، اپنے گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑے، تو وہی دعا کریں جو پالوس رسول نے 17ویں آیت میں کی ہے کہ خدا ہمیں اپنی حکمت، پہچان اور مکاشفہ کی روح عطا کرے۔ اور میں درخواست کرتی ہوں خاص طور پر رہنماؤں سے کہ وہ اپنے نوجوانوں، اپنے کلیسیا کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر خدا کی پہچان، حکمت اور مکاشفہ کی روح کو مانگیں، ان کے لیے منت کریں۔ والدین سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے اولاد کے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے خدا کی پہچان، حکمت اور مکاشفہ کی روح کو مانگیں۔ ضرور اپنی زندگی میں اس دعا کو رکھیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، خاندانوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے دعا کریں جو پالوس رسول 17ویں آیت میں کر رہے ہیں۔ آج یہ سوال ہم سے بھی ہے کہ ہم اپنے لیے کیا حکمت کو خدا سے مانگتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کسی عزیز کے لیے حکمت کو مانگتے ہیں؟ اپنی اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے خدا کی حکمت کو مانگتے ہیں؟ آج مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں عنایت ہو۔ اور میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں درج ہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کیں، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا۔ آمین۔ جس طرح ایک موسیقی کے آلہ کو، مثال کے طور پر پیانو کو سیکھنے کے لیے ہمیں ہر روز اس کی مشق کرنا پڑتی ہے، اسی طرح خدا کے کلام کے مکاشفہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ وقت صرف کرنا ہوگا، ہمیں اہمیت دینی ہوگی، خدا کے کلام اور اس کی پہچان اور اس کی حکمت کو اپنے لیے مانگنا ہوگا، تب ہی ہمیں مکاشفہ کی روح حاصل ہوگی۔ یہ سب ہمارے لیے عطا ہو چکا ہے، پہلے سے یہ ہمارے لیے ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے جانیں، پہچانیں، اس پر عمل کریں۔ دوسروں کو مت بتائیں کہ کلام کو جاننے اور کلام کو سننا کتنا ضروری ہے، پہلے اپنے کردار کو درست کریں، خود کلام کو سیکھنا اور کلام کو اپنے دل کے اندر رکھنا سیکھیں، اور خدا کی پہچان اور حکمت کو اپنے لیے مانگیں، اور خود بخود خدا باپ آپ کو اپنا مکاشفہ اور القدس عطا کرے گا۔ ہاللویا۔ خدا کا کلام سننے کے لیے آپ کا شکریہ، میرے ساتھ جمع ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خداوند اس کلام کے ہم سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم اپنے لیے خدا سے حکمت کو مانگتے رہیں۔ اگر آپ گلوبل ڈسائبل شپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور خداوند اس کلام کے آپ کو، آپ کے خاندانوں کو برکت دے۔ آمین۔